اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اپنے بندوں میں سے توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے ہدایت دیتا ہے۔ ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفس اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے غیبت، چغلی، افواہیں اور نفرت پھیلانے سے خبردار۔ A warning against backbiting, gossip, spreading rumors and causing division۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ O you who believe, if a sinful person comes to you with any news, verify it, lest you harm people in ignorance and then regret what you have done۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو اپنی جہالت کی وجہ سے نقصان پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ہر اس بات کو جو ان کے کانوں تک پہنچے اس وقت تک قبول نہ کریں جب تک اس کی تحقیق نہ کر لیں، تاکہ وہ کسی کی عزت کو نقصان پہنچانے یا مسلمانوں کے درمیان نفرتوں اور دوری پیدا کرنے جیسے حرام کاموں میں مبتلا نہ ہو جائیں، خاص طور پر جب کہ وہ شخص بے گناہ ہو۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ بدگمانی سے بچیں اور کسی بھی بات کو بغیر تحقیقات کے نہ مانیں۔ جو بات کسی نے سنائی ہو اسے بنا تصدیق کیے آگے نہ پھیلائیں، چاہے وہ چغلی ہو، نفرت پھیلانے کا ذریعہ ہو، کسی سے بدلہ لینا ہو یا اس کی عزت کو نقصان پہنچانا ہو۔ ایسے عمل کی وجہ سے بے گناہ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں اور بعد میں صرف افسوس اور پچھتاوا رہ جاتا ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ Indeed, rumors are one of the most dangerous and harmful tools against individuals and society, especially in today's world where increasing hostility and advanced technology have turned the world into a small village. How many truthful people have been disbelieved because of the rumors? How many trustworthy ones were accused of treachery? How many innocent people have been blamed? افواہیں فرد اور معاشرے کے لیے سب سے خطرناک چیزوں میں سے ہیں، خاص کر آج کے دور میں جب دشمنیاں بڑھ گئی ہیں اور ٹیکنالوجی نے دنیا کو ایک چھوٹے سے گاؤں جیسا بنا دیا ہے۔ بہت سے سچے لوگ افواہوں کی وجہ سے جھوٹے کہے گئے، امانت دار لوگوں پر بے وجہ خیانت کا الزام لگا، بے گناہ لوگ الزام کا نشانہ بنائے گئے۔ افواہوں کی وجہ سے بہت سی جانیں گئیں، مال اور دولت تباہ ہوئی، گھر برباد ہوئے، دوستیاں ٹوٹ گئیں، رشتے بکھر گئے اور فتنوں سے مصیبتیں بڑھ گئیں۔ ان افواہوں نے حرام چیزوں کی حدیں توڑ دی، لوگوں کو ڈرایا اور پورے معاشرے کو نقصان پہنچایا۔ یہ سب ایک بہت بڑی آفتیں اور برائیاں ہیں
جو بدگمانی، جھوٹی افواہوں اور نفرت پھیلانے سے جنم لیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ایک شخص کو دیکھا جس کا منہ چاک کیا جا رہا تھا۔ صحیح بخاری کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ دور دور تک پھیلتا تھا۔ قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا رہے گا۔ لہذا اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، ہر خبر پر غور کرو، تحقیق اور سنجیدگی سے کام لو اور انسانوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اے ایمان والو، افواہوں اور بدگمانیوں کو پھیلانے سے بچو تاکہ تم کسی حرام کام میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ بسا اوقات ایک چھوٹی سی بات، زبان کی ہلکی سی پھسلن یا بے سوچا سمجھا ایک جملہ اتنے بڑے نقصان کا سبب بن جاتا ہے جو کسی ذہن میں بھی نہیں آتا اور جس کا ازالہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، and do not follow that of which you have no knowledge. Indeed, the hearing, the sight, and the heart, all of those will be questioned. اور اس چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں، یقیناً کان، آنکھ اور دل ان سب سے باز پرس ہوگی۔ اے ایمان والو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اور اپنے کلام کے انجام سے ہوشیار رہو، کیونکہ زبان جسم میں ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ زبان کی لغزشیں ایسے اعمال ہیں جو بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں اور انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں۔ ان میں سے غیبت اور چغلی ہے جو کبیرہ گناہوں میں شامل ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بنتی ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالتی ہیں، محبتوں کو مٹاتی ہیں اور دوستوں کے درمیان دشمنی اور فاصلہ پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، and do not backbite one another. Would any one of you like to eat the flesh of his dead brother? Definitely you would detest it. اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیونکہ تم میں سے کوئی کیا پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، and do not obey every worthless, habitual swearer, a scorner, going about with malicious gossip، اور ہر ایسے قسم کھانے والے ذلیل شخص کی اطاعت نہ کرو جو تانا زنی کرنے والا اور چغلیاں کھانے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پس جس شخص نے اپنی زبان پر قابو رکھا، اسے صرف نیکی کی باتوں میں لگایا اور حرام کلام اور اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں سے بچایا، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اللہ کے اجر کا مستحق بنا اور عذاب سے محفوظ رہا۔
Whoever controls his tongue uses it what brings him closer to the Almighty Allah and restrains it from forbidden speech has indeed been guided to good, rewarded and saved from the punishment. خبردار اللہ سے ڈرو اور اپنے ہر قول اور فعل یعنی بات اور عمل کا جائزہ لو، کیونکہ ایک دن تم سے ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ غیبت اور چغلی کرنے والے لوگوں سے دور رہو اور دوسروں کو بھی ان سے بچاؤ، کیونکہ جو شخص تمہارے پاس کسی کی چغلی کرتا ہے وہ کسی اور کے پاس تمہاری بھی کرے گا، اور جو تمہارے سامنے کسی کی غیبت کرتا ہے وہ کسی اور کے سامنے تمہاری بھی کرے گا۔ انسانوں کی عزت کی حفاظت کرو، کیونکہ جس نے کسی انسان کی عزت کا دفاع کیا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چغلی اور غیبت جیسے تمام فتنوں سے بچائے، ہمیں انسانوں سے محبت اور حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، غزہ، فلسطین، لبنان اور دیگر جگہوں پر مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان پر رحم فرمائے، ہمیں نیک اور صالح اولادیں عطا فرمائے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنے، ہماری ہر طرح کی پریشانیوں اور غم کو دور فرمائے اور ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی اور بہترین روزگار عطا فرمائے، ہمیں تمام طرح کی بیماریوں سے دور رکھے، اور جو لوگ کسی بھی طرح سے بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرمائے اور سکون عطا فرمائے۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کو عذاب قبر سے بچائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے معاملات میں ہماری اسراف کو معاف فرما، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔